सब्सक्राइब कीजिए। اے خواتین اسلام، آپ اگر یہ کہیں گی کہ آج کے دور کے اندر اگر عورت نماز پڑھتی ہے تو شوہر کو اچھا نہیں لگتا کہ تو بی بی ماہی بن کر کے پڑی ہوئی ہے، جب دیکھو تب تلاوت، جب دیکھو تب نماز، جب دیکھو تب روزے، تو میں یہاں پر آپ کو عرض کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کی راہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز کا وقت ہو نماز پڑھو، روزے کا موقع ہو روزہ رکھو، تلاوت کا وقت ہو تلاوت کرو، شوہر کے حقوق کا وقت ہو شوہر کے حقوق ادا کرو، بچوں کی پرورش کا معاملہ ہے تو بچوں کی پرورش کا خیال کرو، گھر کے کام کاج کا مسئلہ ہے اس کو نبھاؤ، رشتہ داری کا معاملہ ہے اسے نبھاؤ، ہر کام کو تم کرتے رہو۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ سب کچھ چھوڑ کر صرف سجدے میں لگ جاؤ، آپ اپنی ڈیوٹی کو نبھاؤ، بچے کو کھانا کھلانا ہے کھلاؤ، بچے کو دودھ پلانا ہے پلاؤ، گھر کے لیے کچھ تیاری کرنی ہے کرو، صاف صفائی کا اہتمام کرنا ہے کرو، یہ سارے امور انجام دو اور عبادت کی طرف بھی توجہ دو۔ اور عبادت سے قطعی طور پر یہ نہ سوچا جائے کہ صرف روزہ نماز اور حج و زکوٰۃ ہی عبادت ہے، نہیں نہیں، ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اللہ کے فرمان اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق کیا جائے وہ عبادت ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو عبادت ہے، آپ اگر اپنے شوہر کا مسکراتے ہوئے استقبال کرتی ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، آپ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہیں تو بھی عبادت ہے، آپ اگر ان کے لیے کھانا بناتی ہیں تو وہ بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی کنواری بچی ہے اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ ماں کا خیال کرتی ہے تو عبادت ہے، باپ کا خیال کرتی ہے تو عبادت ہے، وہ گھر میں جاروب کشی کرتی ہے تو یہ اچھا کام ہے، وہ پڑھائی کی سیکھتی ہے تو اچھی بات ہے۔ یہ ساری چیزیں کوئی بھی کام خلاف قانون اسلام نہ ہو وہ عبادت ہے۔ آپ ہر جائز کام کر سکتی ہیں، آپ اچھے کپڑے پہنیں، آپ اچھے لباس زیب تن کریں، آپ اچھے گھر میں رہیں، آپ اچھے زیور پہنیں، اسلام نے نہیں روکا ہے، اسلام نے ان چیزوں کی اجازت عطا فرمائی ہے، لیکن کوئی بھی کام قانون الہی اور قانون رسول کے خلاف نہ ہو۔ اور جب آپ اسلام کا مطالعہ کریں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام نے آپ کی خوشی پر پابندیاں نہیں لگائی ہیں بلکہ آپ کی خوشی کا خیال فرمایا ہے۔ یہاں تک فرما دیا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے بنتی اور سنورتی ہے تو اس کا یہ کام بھی اللہ کو راضی کرنے کا ہے اور اس کے رسول کی رضا ہے، یہ گناہ کا کام نہیں۔ ہاں کٹی پارٹی میں جانا گناہ ہے، یہ گناہ ہے، عورتوں کے ساتھ بے حیائی کی باتیں کرنا گناہ ہے، بے شرمی کی باتیں کرنا گناہ ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، آج ہماری سوسائٹی میں شادیاں ہوتی ہیں تو بہت ساری بے حیائی کی باتیں دلہن سے کی جاتی ہیں اور اس راز و نیاز کی باتیں ایک دوسرے سے پوچھتی، یہ حرام ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی کہ کسی سے اس کے گھریلو زندگی اور راز اور پردے کی باتیں پوچھی جائیں۔ یہ کہاں سے سیکھ لیے؟ کس نے سکھایا یہ سب؟ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ آپ پڑھو، کتابوں کا مطالعہ کرو، قرآن و حدیث کو پڑھو، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کے اصول و ضابطے کیا ہیں۔ تو پہلی چیز جو پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کی روشنی کے اندر خوشحال معاشرے کے لیے عطا فرمائی وہ یہ ہے، اللہ سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، یوم آخرت پر ایمان رکھو، اور یہ ہمیشہ ذہن میں رہے کہ ہمیں اپنے اعمال کا جواب کل بروز قیامت دینا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم کچھ بھی کریں ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سرکار نے یوم آخرت کا تصور صحابیات کے دلوں میں اتنا بٹھا دیا تھا کہ اللہ اکبر، وہ ہر لمحے یہی سوچتی
کہ کہیں کوئی کام ایسا نہ ہو جائے کہ پروردگار کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو شرمندگی ہو. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.